बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। आगाज़ करते हैं आज जो ईरान और इज़राइल के दरमियान एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है उसके बारे में। आज जब सुबह हम उठे तो एक नई खबर सुनने को मिली और वो ये थी कि इज़राइल की जानिब से ईरान के बहुत सारे फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है और बहुत सारे जो उनके आला क़यादत थी, फ़ौजी अफसरान थे, उनको निशाना बनाया गया है, जो कि एक दिल दहला देने वाली खबर थी कि ईरान के ऊपर इजराइल का अचानक हमला किया जाना। गो कि अचानक नहीं है, इस तरह की सूरत हाल पहले से पैदा हो चुकी हुई थी, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान सिचुएशन ख़राब हो रही थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ात बढ़ते चले जा रहे थे, जो कि अब हल तलब सिचुएशन की तरफ जा रहे थे। हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बड़े संजीदा थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे थे कि वो अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को कह दिया है कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात इतवार के रोज़ होने थे। इतवार के रोज़ मुज़ाकरात का वक्त तय हो जाने के बाद अचानक से यह हमला किया जाना ईरान के ऊपर यकीनी तौर पर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वक्त है, बहुत ही अहमियत का हामिल ये वक्त है, जो कि मुज़ाकरात से 2 रोज़ कबल ये हमला किया जाता है। हमले का वक्त अलसुबह रखा जाता है, जबकि अभी आँख खुलने का वक्त होगा या होश में आने का या उठने का वक्त होगा, वो वक्त का तयन किया गया इजराइल की जानिब से। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं अमेरिका और ईरान की तनाज़े की बात कर लूँ तो अमेरिका को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जौहरी तनसीबात या जौहरी जो प्रोग्राम इजराइल के अंदर शुरू किया गया या जिसको मुकम्मल करने के लिए इजराइल जौहरी हथियार ख़रीद रहा है, अमेरिका का मकसद सिर्फ उसको रोकना था। अब ईरान का यहाँ पर मौक़िफ़ ये है कि वो अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त होती है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए, अपने दिफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाए ताकि दूसरे ममालिक से वो अपने आप को महफूज रख सके। और ईरान हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो जौहरी निज़ाम है वो अपने मुल्क में लाना चाहता है। उसका मकसद दुनिया के अमन को सबूताज़ करना हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ईरान के इस मौक़िफ़ के बावजूद अमेरिका की जानिब से ये कोशिश किया जाना कि ईरान जौहरी तनसीबात ना ख़रीद पाए, जौहरी हथियार ना ख़रीद पाए और जौहरी निज़ाम को मौसर और कामयाब ना बना पाए, इसके लिए जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे इतवार के रोज़, वो मुज़ाकरात अब होते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान था मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात सख्त किस्म के मुज़ाकरात होंगे ईरान के साथ और अगर ईरान जौहरी हथियार ख़रीदने से बाज ना आया तो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हो सकता है। ये वो मुतवक्के हमला था जो कि जिसका पहले से ही अल्टीमेटम दे चुके थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो, वो ये कहते हैं कि अमरीका का कोई हाथ नहीं है इन हमलों के अंदर। अमरीका ने अब तक इजराइल ने जो हमला ईरान पर किया उसमें ना तो लूप में लिया गया है अमरीका को, ना ही अमरीका को इस हवाले से पहले से खबर थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो पहले से ही कह चुके हैं कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ईरान ये मुआहिदा नहीं करता कि वो जौहरी तनसीबात नहीं खरीदेगा या जौहरी हथियार नहीं खरीदेगा तो उसे इजराइल की तरफ से हमले का सामना हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस हमले की, जो हमला हुआ उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि सूरत हाल जो है वो कितनी कशीदा हो चुकी है। अगर इस हमले को देखें तो इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जो सुबह हमले किए गए तो वो एक उनका जो अटैक है वो इतना मुनज़्ज़म था, अहदाफ को इतना शार्पली अटैक किया गया है कि यूँ लगता है जैसे इंटेलिजेंस बहुत ही मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से ईरान के अंदर इजराइल की इंटेलिजेंस जो है वो काम कर रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ तो ईरान ने जो इजरायली हमले किए उसमें मुसल्लह फ़ौज और पासदारान इनकलाब के सरबराहान और 6 जौहरी साइंसदान शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से पहले मैं बात कर रही हूँ कि अमेरिका भी ये चाहता है और इजराइल का भी ये मौक़िफ़ है कि वो ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने देंगे। जौहरी प्रोग्राम इस वक्त ईरान के अंदर शुरू हो चुका है और इजरायली जो फ़ौजी अहदेदारान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि इजराइल 10 से 15 दिन के अंदर उसके पास इतना मवाद मौजूद है कि वो जौहरी बॉम्ब बना सकता है, 10-15 जौहरी बॉम्ब बना सकता है। उसके अगर उसको कुछ टाइम मिल जाता, मतलब उसे अगर हफ्ता 10 दिन मिल जाते तो उसके पास इतना मवाद मौजूद है कि वो 10 से 15 जौहरी बॉम्ब बना सकता है, जो कि जिससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इजराइल को भी और जिससे तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को भी। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क जो कि अपने आप को सुपर पावर कहलवाता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका के जो सदर हैं वो अपने आप को
ایک پیس میکر کا خطاب دلواتے ہیں, پیس میکر کے طور پر وہ جانے جاتے ہیں, لیکن یہاں پر وہ پیس میکر صاحب ایران کو جوہری ہتھیار, جوہری تنصیبات اور اپنا دفاع مضبوط بنانے سے روکنا چاہتے ہیں, جس کے لیے یہ اٹیک جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیا گیا. اب کتنا نقصان ہو چکا ہے اس وقت ایران کا, ایران کی کیپیسٹی کیا ہے, کیپیبلٹی کیا ہے, اور ایران کیا کر سکتا ہے. سب سے پہلے ایران کے نقصانات کے اوپر آ جاتے ہیں. تو ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کے اندر 6 جوہری سائنسدان شہید ہوئے ہیں, پاسداران انقلاب کے سربراہان ہیں جو شہید ہوئے ہیں. شہداء میں میجر جنرل محمد باقری شامل ہیں, میجر جنرل حسین سلامی شامل ہیں, میجر جنرل غلام علی راشد, جوہری سائنسدان مہدی تہرانچی اور فریدون عباسی, عبدالحمید منچوہر, احمد رضا ذوالفقاری, امیر حسین فقیہی اور مطلب لزادہ شامل ہیں. صہیونی حکومت کو سخت سزا کا انتظار کرنا چاہیے. یہ ایک جو آیت اللہ خامنئی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ہمارے جو اعلیٰ قیادت تھی ان کو نشانہ بنایا گیا, جو کہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور جس طرح میں بات کر رہی ہوں کہ جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ہے وہ اس طرح سے متحرک ہے ایران کے اندر کہ لگتا یوں ہے کہ ایران کے اندر بیٹھ کے یہ اٹیکس کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ رہائش گاہوں کے اندر موجود تھے. یہ تمام لیڈران اپنی اپنی رہائش گاہوں کے اندر موجود تھے. وہ آرمی افسران ہیں یا پھر وہ پاسداران انقلاب کے سربراہان ہیں یا پھر وہ سائنٹسٹ ہیں جو جوہری سائنٹسٹ کو بھی مارا گیا ہے. ان سب کے اوپر نشانے داغے گئے ہیں ان کے گھروں کے اندر, ان کی رہائش گاہوں کے اندر. اسرائیلی فوج کا جو یہ موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانا ہے. جوہری جو نیا نظام جوہری لا رہے ہیں, جوہری نظام جو اس وقت ان کا اس کے اندر ہے, پائپ لائن کے اندر جس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایران کے اندر, وہ اس سے روکنا چاہتے ہیں. اب روکنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی اپنا دفاع مضبوط بنانا چاہتا ہے تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع مضبوط بنائے, لیکن یہاں پر اسرائیل کو تحفظات ہیں. اسرائیل کے اندر جو کھلبلی مچی ہوئی ہے یا امریکہ کے اندر جو کھلبلی مچی ہوئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو اعتراضات ہیں وہ آخر کون سے اعتراضات ہیں جو کہ ختم نہیں ہو رہے ہیں ایران سے, اور ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکا جا رہا ہے. امریکہ کے جس طرح سے میں کہہ بھی رہی تھی کہ امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی ان کو پیشگی اطلاع دی گئی, نہ ہی ان سے مشورہ کیا گیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان ہے وہ واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ پوری حمایت رکھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل انہی کے تھپکی کے بلبوتے پر یہ تمام کاروائیاں کر رہا ہے. اسرائیل کو اگر لگام نہیں ڈالی جاتی ہے, اسرائیل کو اگر نہیں روکا جاتا ہے, جو کہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح تمام چیزوں کو رونتے ہوئے, تمام ممالک کو رونتے ہوئے چلا جا رہا ہے, تو ایک کے بعد دوسرے کی باری اور دوسرے کے بعد تیسرے کی باری آ سکتی ہے. خطے میں اس وقت اتنی کشیدگی ہے کہ وہ ہمارا ایران جو ہے وہ برادر ملک بھی ہے, مسلم ملک بھی ہے اور ہمارا دوست ملک بھی ہے. اس لیے ایران کے اندر جو ہو رہا ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ایرانی بھائیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا, اس نے پاکستان کا ساتھ دینے کی حامی بھری اور وہ پاکستان کے ساتھ اعلانیہ کھڑا تھا. اسی طرح سے پاکستان بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے. اب ایران کے نقصانات کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو بہت زیادہ ہے. اس وقت جتنا نقصان ایران کو پہنچایا جا چکا ہے اسرائیل کی جانب سے, یقینی طور پر ایران کے لیے یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اس وقت ایران کے اندر اعلیٰ سطحی اجلاس جاری ہیں, سیکیورٹی اجلاس ہو رہے ہیں. اب ایران جوابی وار کب کرے گا؟ ریٹیلیٹ کرنے کا حق ایران کے پاس موجود ہے, لیکن وقت بڑا میٹر کرتا ہے. ایران کے پاس جو جوہری طاقت ہے, جو جوہری ہتھیار ہیں, جو اس کے پاس اس وقت دفاعی نظام ہے, اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا وہ کیپیسٹی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے, کیا وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے اسرائیل یقینی طور پر یہ جانتا تھا کہ ایران کی جانب سے بھی جوابی وار کیا جائے گا, ریٹیلیٹ کیا جائے گا. اس لیے اسرائیل کے اندر بھی اس وقت کھلبلی مچ چکی ہے. اسرائیل کے اندر بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور محفوظ مقامات پر اپنی عوام کو جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. نیتن یاہو کو اگر لگامیں نہ ڈالی گئیں تو غزہ کے بعد ایران کے بعد کوئی اور ہوگا, اور اس کے بعد خطے کے بہت سارے دیگر ممالک جو کہ ایران کے ساتھ لگتے ہیں یا پھر اسرائیل کے ساتھ لگتے ہیں وہ نشانے پر ہوں گے.
اگر اس وقت خطے کی صورتحال کی اوورال بات کی جائے تو پہلے پاک بھارت جنگ کا سامنا تھا پورے خطے کو، اور دو ایٹمی طاقتیں تھیں جو کہ آپس میں بھیڑی تھیں، اور اگر یہ تنازع طول پکڑ جاتا تو یقینی طور پر ایک ایٹمی جنگ کا سامنا کرنا پڑتا اس خطے کو۔ اور اس کے بعد اب کیونکہ ایران ہمارا دوست برادر ملک بھی ہے اور بالکل جو بارڈرز ہیں وہ بہت قریب پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی یہ شکوک و شبہات جو وہ جنم لے چکے ہیں کہ اب صورتحال اگر کشیدہ ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو پاکستان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ، سیاسی اور عسکری قیادت کا موقف کیا ہونا چاہیے، کیا بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے، اور کیا ہمیں امریکہ کے جو ثالثی کا کردار ہے کیا اس سے تھوڑا سا چوکنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایران کہیں نہ کہیں پاکستان کا دوست بھی ہے اور پاکستان ایران کا دوست بھی ہے، برادر ملک ہونے کی وجہ سے بھی، مسلم ملک ہونے کی وجہ سے بھی بہت قریبی تعلقات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں پاک بھارت جنگ کے بعد سے، کشیدگی کے بعد سے۔ تو کیا امریکہ کا اس ساری صورتحال کے اندر اگر پاکستان ایران کا ساتھ دینے کا کہتا ہے یا پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو کیا امریکہ کی طرف سے کچھ اور تو نہیں دیکھنے کو ملے گا؟ کیا امریکہ کا جو اس وقت جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے اور بھارت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیا وہ اس پر اثر انداز تو نہیں ہوگا پاکستان کا ایران کا ساتھ دینا؟ اب اگلے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایران کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور اسرائیل کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، دونوں کے دفاعی نظام کے اوپر بات کریں گے، دونوں کی جوہری طاقت کے اوپر بات کریں گے، دونوں کے پاس جو جوہری ہتھیار ہیں ان کے اوپر بات کریں گے کہ کیا ایران اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، کیپیبلٹی رکھتا ہے یا نہیں۔ ابھی تک میں بات کر رہی تھی کہ کیا صورتحال جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، ابھی تک کیا صورتحال ہے، اور جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، گو کہ ابھی تک اس کی تصدیق ایران کی جانب سے نہیں کی گئی ہے کہ 100 ڈرونز بھیجے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے اندر، جن کو ان کے اہداف پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کو مار گرایا گیا ہے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، انٹرسپٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا ایران کی جانب سے ڈرونز بھیجے گئے ہیں، اور اگر ڈرونز بھیجے گئے ہیں تو کیا انہوں نے کوئی اہداف ٹارگٹ کیے بھی ہیں یا نہیں کیے ہیں، کیونکہ ایران ابھی تک اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کر پایا ہے۔ اس کے اوپر بھی آگے چل کے اگلے پروگرامز میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا صورتحال اس خطے کے لیے پیدا کرنے والا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کردار اس کے اندر کیا ہوگا، اور دونوں ملکوں میں سے طاقتور ملک کون ہے، کیپیسٹی اور کیپیبلٹی میں کون سا ملک زیادہ آگے ہے، اس پر بات کریں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ تھینک یو۔